اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب کیا ہے اور کتنا فیصد زکوٰۃ نکالیں اور فیصد کیسے معلوم کریں، ان کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ پہلی بات، سونا ہے، چاندی ہے، ان کا نصاب مقرر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے سلسلے میں کہ 20 مثقال 20 دینار ہو، اس سے کم زکوٰۃ واجب نہیں، جو تولہ کے حساب سے 7.5 تولہ بنتا ہے، اور آج کے گرام کے حساب سے 80% گرام سونا بنتا ہے، کہ اگر کسی کے پاس 80% گرام سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ 80% گرام سے کم اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ صرف سونا ہو، اس کے ساتھ چاندی نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مال تجارت نہ ہو۔ ویسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 80% گرام کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح چاندی کے سلسلے میں نصاب یہ ہے کہ 200 درہم 200 درہم گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو، اور صرف یہ چاندی کا نصاب ہے، اس کے ساتھ سونا نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، صرف چاندی ہو، تب اس کا نصاب 612 گرام ہے، کہ اگر 612 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ سونا اور چاندی کا نصاب ہے، اور ایک ہے روپے پیسے، کرنسیاں، چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، کہ جس سے کسی چیز کا تبادلہ ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی ملک کے ہوں، چاہے روپے پیسے ہوں، ریال ہو، ڈالر ہو، دینار ہو، درہم ہو، یورو ہو، پاؤنڈ ہو، کوئی بھی ہو، کرنسی ہو، روپے پیسے ہو، اس کا نصاب یہ ہے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر اگر کسی کے پاس روپیہ ہے، سال گزر جائے اور حاجات اصلیہ سے اور قرض سے زائد ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال میں 612 گرام چاندی کی قیمت یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور اسی طرح مال تجارت ہے، اس کے اندر بھی نصاب 612 گرام چاندی کی قیمت ہے، کہ اگر تجارت کے مال 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تجارت کا مال، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مال تجارت کیسے شمار کریں گے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں اگر اس کے اندر پائی جائیں، 3 باتیں، تبھی وہ مال تجارت میں شمار ہوگا۔ اگر وہ 3 چیزیں نہیں تو وہ مال تجارت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ تجارت وہ مال خریدا گیا ہو، خریدنا شرط ہے۔ اگر کوئی موروثی طور پر وراثت میں اگر کسی کو ملے اور اس میں تجارت کی نیت کریں تو وہ مال تجارت شمار نہیں کیا جائے گا مال تجارت میں، بلکہ مال تجارت میں یہ ضروری ہے کہ وہ خریدا گیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں تجارت کی نیت کی گئی ہو، خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، بیچنے کی نیت ہو۔ اور تیسری بات، وہ نیت دائم ہو، برقرار ہو، ہمیشہ سے ہو، تاحال وہ نیت رہے۔ اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو مال تجارت وہی شمار ہوگا جس میں 3 باتیں ہوں، ایک تو خریدا گیا ہو اور اس خریدنے کے وقت نیت ہو تجارت کی، بیچنے کی، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ نیت برقرار بھی ہو اور تاحال نیت رہے۔ یہ 3 باتیں ضروری ہیں۔ تو بہرحال یہ نصاب رہا۔ اگر کسی کے پاس سونا تھوڑا ہے اور اس کے ساتھ جو 3 چیزیں ہیں، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، مال تجارت، یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو آپس میں دونوں کو ملایا جائے گا۔ سونے کو، اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 20 گرام سونا ہے
اور 20,000 روپے ہیں، تو اب دونوں کو ملایا جائے گا، ملا کر چاندی کا حساب کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس تنہا سونے کا نصاب نہ ہو، تنہا چاندی کا نصاب نہ ہو، تو ایسی صورت میں تھوڑا چاندی ہو یا تھوڑا سونا ہو اور روپے پیسے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو ملایا جائے گا، ملا کر دیکھا جائے گا 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر اتنی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اگر نصاب یہ 4 چیزوں میں سونا، چاندی، مال تجارت، روپے پیسے، یہ چاروں میں سے اگر تھوڑا تھوڑا ہو، نصاب کے بقدر نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ہو، تو سب کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچے تو زکوٰۃ فرض ہے، نہ پہنچے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا حساب رکھیں، حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ ہے، حساب کے ساتھ مکمل طور پر ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا حساب رکھیں، یاد رکھیں، اور قمری حساب سے یاد رکھیں، شمسی حساب سے نہیں، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ قمری حساب کا اعتبار ہوگا۔ اگر 1 محرم کو اگر کوئی صاحب نصاب ہوا تو پھر اگلے سال 1 محرم کو اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ مال حاجات اصلیہ سے اور قرض سے زائد ہو تو۔ بہرحال حسب شرائط اگر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کا حساب رکھیں، یاد رکھیں، اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب بھی رکھیں، لکھ کر رکھیں۔ اگر پیسہ ہو تو فوراً دے دیں، نہ ہو تو بعد میں لکھ کر رکھ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے ہیں، جو ہی مال جیسے جیسے آتا رہے ویسے ویسے ادا کر کے اس زکوٰۃ کی قضا ادا کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، ضرور زکوٰۃ کی قضا ادا کریں اور زکوٰۃ کا حساب رکھیں، اور ہر ایک زکوٰۃ نکالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں 4 افراد صاحب نصاب ہیں، 3 باپ صاحب نصاب ہے اور 3 لڑکے، وہ بھی شادیاں ہو گئی اور تینوں علیحدہ علیحدہ پورے مالدار ہیں، تو اب ایک گھر میں رہتے ہیں چاروں کے چاروں، تو اب چاروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 3 بیٹوں پر بھی اگر وہ مالک نصاب ہے اور باپ ہے وہ بھی مالک نصاب ہے تو چاروں پر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی اپنا زکوٰۃ ادا کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک زکوٰۃ نکالے۔ جیسے ہر ایک پر نماز فرض ہے، ایسے ہی ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ جیسے نماز حساب کے ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز 4 پڑھے تبھی ادا ہوگا، اگر کوئی 3 پڑھ لے 2 پڑھ لے تو ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ مکمل طور پر حساب کر کے دے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی مکمل طور پر، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی زکوٰۃ مثلاً کسی کا 10,000 ہے تو وہ 5,000 روپے ادا کر دے تو زکوٰۃ اس کا ادا نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ مکمل طور پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اور پھر ہر سال زکوٰۃ نکالے اور ہر ایک زکوٰۃ نکالے۔ اب سوال ہے کتنا فیصد زکوٰۃ نکالیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40ویں حصے کو فرض فرمایا، یعنی 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ مثلا، اور 100 میں 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ، تو 2.5% کہہ لیں یا 40واں حصہ کہہ لیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40ویں حصے کو فرض فرمایا، ورنہ بنی اسرائیل پر 1/4 حصہ فرض تھا۔ مثلا کسی پر 1 لاکھ روپے ہے تو اب ہماری شریعت میں حکم ہے کہ صرف 2,500 ادا کرے 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ، لیکن بنی اسرائیل میں 1 لاکھ روپے میں 25,000 روپے زکوٰۃ فرض تھا۔ 4 حصوں میں سے 1 حصہ زکوٰۃ کے لیے نکالنا ان کے لیے ضروری تھا، بڑا سخت حکم تھا، لیکن اللہ نے ہم پر آسانی فرمائی کہ 10واں اللہ تعالیٰ نے 10واں حکم نازل نہیں کیا، بلکہ ربع عشر یعنی 40واں حصہ اللہ نے، یعنی اور 100 میں 2.5% اللہ نے ادا کرنے کا حکم دیا۔ بالکل آسان ہے، وہ بھی حسب شرائط، پورے شرائط کے مطابق، اگر شرائط پائے جاتے ہوں، شرائط کے مطابق وہ مال اترتا ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اس کی مقدار بھی اللہ نے فیصد بھی بہت کم رکھی ہے، وہ بھی اللہ ہی کا مال ہے، لیکن اس میں بھی جو بندے کو اللہ نے دیا اس میں صرف 2.5% ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب فیصد کیسے معلوم کریں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ کو نکالنے کا، کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیں، فیصد اگر معلوم کرنا ہے تو پہلے پورے مال کو جمع کر لے، دیکھ لے کتنا آپ کے پاس مال ہے، مال تجارت کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، روپے پیسے کتنا ہے۔
اگر چاروں ہیں تو چاروں ملائیں۔ اسی طرح کوئی قرض دینا ہے تو وہ قرض جتنا آنا ہے مثلاً 20,000 تو وہ 20,000 بھی ملا لیں، اس لیے اگر اس کے آنے کی امید ہو تو گواہ ہوں اور قرض لینے والا اقرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ قرض دے دوں گا، ادا کر دوں گا، تو وہ قرض بھی اور بینک میں جو رکھے ہوئے مال ہیں وہ بھی، سب جتنا اپنی ملکیت میں ہے اور آ سکتا ہو وہ پورے مال کو جمع کر لے، جمع کر کے ایک مقدار متعین کر لے۔ مثلاً 6 لاکھ روپے ہیں تو اب 6 لاکھ میں کتنا زکوٰۃ فرض ہے؟ 6 لاکھ کو آدمی ڈیوائڈ کرے، تقسیم کرے 40 پر تو پھر نتیجہ نکل جائے گا، فیصد معلوم ہو جائے گا۔ لاکھ روپے میں 2,500 روپے، تو اس طرح 6 لاکھ روپے میں 15,000 روپے فیصد یہ نکل جائے گا۔ یہی زکوٰۃ کی رقم ہے۔ 6 لاکھ روپے میں فیصد زکوٰۃ کی جو رقم ہے کہ جتنی 6 لاکھ پر جتنی رقم زکوٰۃ واجب ہوئی وہ 15,000 روپے ہے۔ تو فیصد معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 6 لاکھ روپے کو ڈیوائڈ کریں، تقسیم کر دیں 40 پر، تو پھر نتیجہ نکل جائے گا۔ جتنا آئے وہی اتنی زکوٰۃ کی رقم واجب ہے، اب وہ ادا کریں اور پورے حساب کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔